بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے شہادت امام علی علیہ السلام۔ 40 ہجری کا ماہ رمضان جب اپنے اختتام کی طرف جا رہا تھا تو امام علی علیہ السلام بار بار فرماتے رہے کہ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ عنقریب تم اپنی نظروں سے مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے۔ پھر بار بار روتے رہو گے کہ کاش آج علی ہوتے ہم یہ سوال پوچھتے۔ اور یوں امام علی علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے گھروں میں باری باری افطار کرتے رہے۔ جب 18ویں روزے کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے حسن سے فرمایا، بیٹا حسن آؤ، اپنی بہن ام کلثوم سے کہو آج اس کا بابا اس کے پاس روزہ افطار کرے گا۔ بی بی ام کلثوم مولا علی علیہ السلام کے لیے دودھ، نمک اور جو کی روٹی کا اہتمام کرتی ہے۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، آپ کی بیٹی نے دسترخوان بچھایا۔ افطار کا وقت قریب آنے لگا۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی دسترخوان پر بیٹھے تو آپ نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر فرمانے لگے، اے بیٹی ام کلثوم، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ تمہارے بابا کے دسترخوان پر ایک چیز سے زیادہ چیزیں موجود ہوں؟ اتنے چیزیں کیوں رکھی ہیں؟ اے بیٹا ام کلثوم، اس زمین پر سینکڑوں اللہ کے ایسے بندے رہتے ہیں جو ایک چیز بھی پیٹ بھر کر نہیں کھاتے، اور میں ان کا امام 3 چیزیں کھاؤں؟ ان میں سے 2 چیزیں اٹھاؤ اور کسی مستحق کو دے دو۔ بی بی ام کلثوم نے یہ چاہا کہ میں دودھ کو امام علی علیہ السلام کے لیے رکھوں اور نمک کو اٹھا لوں۔ جیسے ہی بی بی نے ہاتھ قریب کیا، امام علی علیہ السلام فرمانے لگے، اے بیٹا ام کلثوم، یہ دودھ پڑوس کے یتیم بچوں کے لیے رکھ دینا۔ یوں امام علی علیہ السلام نے نمک سے روزہ افطار کیا، اور پھر آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ آپ اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر یہ فرما رہے ہیں کہ آ گئی وہ رات جس کا اس علی سے وعدہ ہوا تھا۔ جیسے ہی فجر کا وقت قریب آنے لگا، آپ نے روزے کی نیت کی، امامہ سر پر رکھا، ابا لی اور ان نالین کو اپنے قدموں میں پایا جو جگہ جگہ سے سلے ہوئے تھے۔ پھر آپ مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے گھر میں جتنے پرندے موجود تھے وہ آپ کے قدموں میں لپٹ گئے اور اپنی اپنی زبان میں کہنے لگے، اے مولا تراب، رک جائیں۔ امام علی علیہ السلام اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ 19 رمضان کی رات جیسے ہی آپ مسجد کوفہ میں پہنچے، جو انسان مسجد میں سوئے ہوئے تھے ان کو آپ نے جگایا۔ ان میں آپ کا قاتل ملعون عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا۔ اس نے جیسے ہی امام علی علیہ السلام کو دیکھا، پھر امام علی علیہ السلام نے فرمایا، فجر کے وقت اللہ کے گھر میں سونا اللہ کو پسند نہیں، اٹھو اور اپنے فعل کو انجام دو۔ یہ کہہ کر آپ محراب کی طرف روانہ ہو گئے اور اذان دینے لگے۔ آپ کی آخری اذان جیسے ہی کوفے کی گلیوں میں گونجی، ایک کوہرام برپا ہو گیا، ہر کوئی رونے لگا۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی اذان کے بعد اللہ کی عبادت کے لیے مصلی عبادت پر پہنچے، قیام کیا، رکوع کیا، سجدے میں گئے تو عبد الرحمن ابن ملجم سجدے کی حالت میں آپ پر وار کر دیا۔ بس جیسے ہی آپ کے سر مبارک پر اس ضرب کا لگنا تھا تو آپ نے فرمایا، کعبہ کے رب کی قسم آج یہ علی کامیاب ہو گیا۔ مسجد میں کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ کے سر کے خون سے مسجد کا محراب رنگین ہو گیا، آسمان سرخ ہو گیا۔ جناب غازی سر پیٹنے لگے۔ اتنی دیر میں آپ کے چاہنے والوں نے آپ کے قاتل کو پکڑا اور آپ کی طرف لے آئے۔
اور کوئی چاہنے والے نے آپ کو زخمی دیکھ کر شہد کا پیالہ لے کر آیا۔ امام علی علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے قاتل کو دیکھا کہ اس کے چہرے پر موت کا ڈر ہے، تو آپ کے چاہنے والے جو مولا کے لیے شہد کا پیالہ لایا تھا، آپ نے اپنے چاہنے والے سے فرمایا، اے مجھ سے پیار کرنے والے، یہ شربت میرے قاتل کو پلا، کیونکہ اس کے چہرے کا ڈر یہ بتاتا ہے کہ اس شربت کی ضرورت مجھ سے زیادہ اس کو ہے۔ اور آپ سختی سے فرمانے لگے کہ کوئی بھی میرے قاتل کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے۔ اگر میں اس ضرب کی وجہ سے شہید ہو جاؤں تو اس سے بھی صرف ایک ہی ضرب لگانا، اگر ایک ضرب سے بچ جائے تو اس کو آزاد کر دینا، اور اگر وہ ایک ضرب سے مر جائے تو میرے قاتل کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کے غسل و کفن کا اہتمام کرنا، اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، اللہ ایسے انسان پر لعنت کرتا ہے جو مرے ہوئے انسان کے حصے کاٹ کر اس کی توہین کرتے ہیں۔ پھر آپ فرمانے لگے، حسن بیٹا آؤ نماز پڑھاؤ۔ امام حسن نے نماز فجر پڑھائی اور پھر امام علی کو اپنے گھر کی طرف لے کے جانے لگے۔ آپ کے مقدس خون سے آپ کی سفید داڑھی رنگین ہو چکی تھی اور زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار کا زہر آپ کے جسم مبارک میں پھیلنے لگا۔ جیسے ہی امام علی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، بیٹا عباس، حسن، حسین، میرے چاہنے والوں کو کہو کہ یہاں سے واپس چلے جائیں، کیونکہ میرے ضرب لگنے کی خبر میرے گھر پہنچ چکی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی رونے کی آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے۔ تمام چاہنے والوں کو اپنے اپنے گھر واپس پلٹایا گیا۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی گھر پہنچے تو بی بی زینب و کلثوم رونے لگی۔ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں مصلحت ہوتی ہے۔ بس آپ بستر بیماری پر آئے۔ طبیب نے دیکھا تو رو رو کر فرمانے لگا کہ امام علی کے جسم مبارک میں زہر پھیل چکا ہے، جتنا ہو سکے امام علی کو دودھ پلائیں۔ یہ بات جیسے ہی کوفے کی گلیوں میں پہنچی تو ننھے ننھے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ لیے امام علی علیہ السلام کے دروازے تک پہنچے اور کہنے لگے، یا حسن، یا حسین، ہمارے امام کو ہمارے حصے کا دودھ پلائیں۔ ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، دوسری مرتبہ یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ آپ بستر بیماری پر بھی مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جیسے ہی 19 کا دن گزرا اور 20 رمضان کی رات آئی تو آپ نے فرمایا، اب میرے حجرے میں کوئی بھی نہ آئے، کیونکہ اس دنیا کے جنات میری زیارت کو آئے ہیں۔ جب 20 رمضان کا دن طلوع ہوا تو آپ نے فرمایا، حسن جاؤ میرے چاہنے والوں کو بلاؤ۔ جیسے ہی آپ کے چاہنے والے آپ کے قریب پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ امام علی کے چہرے مبارک پورے جسم میں زہر پھیلنے کی وجہ سے زرد ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا، پوچھو، آج بھی علی تمہارے ساتھ ہیں؟ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، پوچھ لو، کیونکہ جب تم اپنی آنکھوں سے مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے تو بار بار پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ آپ کے عقیدت مند زار و قطار رونے لگے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا تو کسی نے آپ سے جواب لیا اور کوئی آپ کی زیارت کرتا رہا۔ جب سارے لوگ چلے گئے تو آپ نے فرمایا، بیٹا حسن، ہمارے پورے خاندان کو جمع کرو۔ جب سارے خاندان کے افراد آ گئے تو آپ فرمانے لگے، اب اس خاندان کا وارث حسن ابن علی ہے، جو حسن کہیں تم سب ماننا۔ اور امام حسن سے کہنے لگے، اے میرے بیٹے حسن،
अपने नाना के सुलह हदीबिया को याद रखना। जहाँ तक हो सके इंसानों में अमन और मोहब्बत का ख्याल रखना ताकि इंसानों का खून ना बहे। फिर आपने फरमाया, हसन और हुसैन, मेरी शहादत के बाद मेरे जनाजे की, मेरी कब्र की किसी को खबर तक ना देना। फिर आपने अपने बेटे अब्बास को बुलाया और फरमाने लगे, अब्बास, मैंने तुमको अल्लाह से करबला के लिए मांगा था। तू हुसैन का मुहाफिज है, जो हुसैन कहें वो तुम्हें करना है। फिर अपने बेटे हुसैन को बुलाया और फरमाने लगे, अय हुसैन, तुम्हारी शहादत की खबर तुम्हारे नाना ने तुम्हारी पैदाइश के वक्त बता दी थी। हुसैन, तुम्हें करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा रख कर कत्ल कर दिया जाएगा। तुम्हारे सब साथियों को तुम्हारे सामने ही मारा जाएगा। अय हुसैन, तुम्हारी लाश पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे। तुम्हारी शहादत के बाद तुम्हारी बहनों को, तुम्हारी बेटियों को कैदी बनाकर इसी कूफे और शाम में फिराया जाएगा। इनको पत्थर मारे जाएंगे। ऐ हुसैन, जब तुम्हारा आखिरी वक्त हो और अलविदा कहने बीबियों के खैमे में आओ तो अपनी बहनों के बाजू चूम कर ये कहना कि बाबा ने ये कहा था कि इस्लाम के लिए हर गम सहना और इस्लाम के परचम को हमेशा बुलंद रखना और हर कोने पर अल्लाह के रसूल की नबूवत की गवाही देना। बस इतनी देर में आप फरमाने लगे, सलाम हो या रसूल अल्लाह। घर में कोहराम बर्पा हो गया। सब फरमाने लगे, या अली, क्या हमारे साथ रसूल खुदा भी मौजूद हैं? इमाम अली ने फरमाया, अल्लाह के रसूल और तुम्हारी माँ फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मुझे लेने आए हैं। ये कहकर आपने अपनी मुबारक आंखें बंद कर दी। घर में मातम की सदाएं बुलंद हो गई और यूं हसनैन यतीम हो गए। मेरा सलाम हो अल्लाह के घर में पैदा होने वाले और अल्लाह के घर में शहादत पाने वाले शेर खुदा अली अलैहिस्सलाम पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज।